دیوبند کی سرزمین صدیوں سے علم و عرفان کا گہوارہ رہی ہے۔ یہاں ایسی ہستیاں پیدا ہوتی رہی ہیں جنہوں نے بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دین، علم اور فکر کا چراغ جلایا ہے۔ انہی میں ایک روشن نام ہے حضرت مولانا سید نسیم اختر شاہ قیصر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج ہم ان کی زندگی کا سفر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ سوانح اور بائیوگرافی ہے ایسے شخص کی جو ایک عظیم خاندانی وراثت کے وارث بھی تھے اور اپنی محنت، لگن اور صلاحیت کے بل پر خود بھی ایک نئی پہچان چھوڑ گئے۔ یاد رکھیں کہ نسیم اختر شاہ قیصر کی پیدائش 25 اگست 1960 عیسوی کو دیوبند کے ایک علمی اور دینی گھرانے میں ہوئی ہے۔ ان کے والد مولانا سید محمد اظہر شاہ قیصر ایک بڑے قلم کار اور ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے مدیر تھے۔ آپ کے والد علمی دنیا میں اپنی تحریروں اور فکری گہرائی کے لیے جانے جاتے تھے۔ دادا کی بات کریں تو وہ تھے امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری۔ یہ وہی نام ہے جو دارالعلوم دیوبند کی ہسٹری اور تاریخ کے سنہرے باب میں لکھا ہوا ہے۔ وہ بڑے محدث، بڑے فقیہ اور بڑے مفسر تھے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے شاگرد اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے خلیفہ تھے۔ انور شاہ کشمیری صاحب نے علم حدیث کو ایک نئی شان بخشی ہے۔ ایسے علمی اور روحانی گھرانے میں آنکھ کھولنا کسی بھی بچے کے لیے خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، اور یہی خوش قسمتی نسیم اختر شاہ قیصر کے حصے میں بھی آئی۔ گھر کا ماحول کتابوں کا، علم اور اہل علم سے ملاقاتوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن ہی سے ان کے اندر علم سے محبت، لکھنے کا شوق اور پڑھنے پڑھانے کی عادت لگی ہوئی تھی۔ نسیم اختر شاہ قیصر کی شروع سے لے کر آخر تک کی تمام تعلیم دارالعلوم دیوبند ہی میں ہوئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دارالعلوم دیوبند میں بڑے بڑے اساتذہ اور بڑے بڑے ٹیچر موجود تھے۔ ان اساتذہ میں ایسے نام شامل تھے جو آج تاریخ اور ہسٹری کے اوراق اور صفوں میں سنہرے الفاظ سے لکھے جاتے ہیں، جیسے حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب، علامہ سید فخر الدین مراد آبادی، مولانا سید اختر حسین دیوبندی، مفتی سعید احمد پالن پوری، خطیب الاسلام مولانا محمد سالم قاسمی، مولانا نصیر احمد خان بلند شہری، مولانا سید انظر شاہ کشمیری۔ یہ صرف چند نام ہیں۔ حقیقت یہ کہ نسیم اختر شاہ قیصر صاحب نے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا ہے۔ انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، منطق، ادب، فلسفہ سب کچھ دارالعلوم ہی میں پڑھا ہے۔ 1981 میں عالمیت کا کورس اعلیٰ نمبرات سے کمپلیٹ کیا ہے۔ طالب علم کے زمانے ہی سے یہ مطالعے کے رسیا تھے، یعنی پڑھنے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ بڑے بڑے ادیبوں، ناقدوں اور مفکروں کی کتابیں انہوں نے پڑھ ڈالی تھی۔ صرف دینی کتابوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اردو ادب، شاعری اور افسانہ نگاری میں بھی بہت انہماک دکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا انداز تحریر یعنی تحریر کا انداز بعد میں بہت نکھر گیا۔ گھر کے علمی اور ادبی ماحول نے انہیں لکھنے پر آمادہ کیا۔ طالب علم کے دور میں ہی ان کے مضامین اور آرٹیکل الگ الگ میگزین میں چھپنے لگے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں نے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبد الماجد دریابادی اور علامہ شورش کاشمیری وغیرہ کو بار بار پڑھا ہے۔ ان کے اسلوب سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ان کی تحریر میں سنجیدگی بھی تھی اور دلکشی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں ایک کامیاب صحافی اور مدیر ثابت ہوئے۔ دارالعلوم وقف دیوبند میں جب یہ پڑھانے سے جڑے تو ساتھ ہی ساتھ ماہنامہ ندائے دارالعلوم وقف کے مدیر بھی رہے۔ یہ ان کی صحافتی زندگی کا ایک اہم باب تھا۔ آپ کو بتلاتے چلیں کہ 1993 عیسوی کے آس پاس دارالعلوم وقف دیوبند سے یہ جڑے تھے اور انہوں نے پڑھنے پڑھانے کی زندگی کو اپنا اہم مشن بنایا۔ انہوں نے الگ الگ کتابیں پڑھائیں۔ ان کے پڑھانے کا انداز نہایت رواں، آسان اور دلچسپ تھا۔ اسٹوڈنٹس اور طلبہ ان سے محبت کرتے کیونکہ وہ نہ صرف سبق سمجھاتے بلکہ نصیحت کرتے اور ساتھ ہی ساتھ رہنمائی بھی کرتے چلتے۔ ان کے عم محترم حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری نے انہیں خطابت کی طرف متوجہ کیا۔ شروع میں انہیں رہنمائی بھی دی اور ان کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جلد ہی وہ ایک کامیاب خطیب کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ ان کی تقریر کی خصوصیات تھی کہ یہ سلاست، روانی کے ساتھ بولتے، الفاظ کا چناؤ، فکری بصیرت کو اچھی طرح سے پیش کرتے اور سننے والے کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا ہنر انہیں آتا تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے جلسوں، کانفرنسوں اور ختم بخاری کے پروگراموں میں تقریریں کی ہیں۔ ہر جگہ سننے والے ان کی اسپیچ سے متاثر ہوتے۔ ان کے خطبات کو بعد میں کتابی شکل میں بھی پبلش کیا گیا ہے، جیسے خطبات شاہی حرف تابندہ۔ مولانا نسیم اختر شاہ قیصر صاحب کی بڑی خدمات میں سے ایک ہے مرکز نوائے قلم دیوبند کا قیام۔ یہ ادارہ خاص طور پر ان طلباء کے لیے بنایا گیا جو مضمون نگاری کا شوق رکھتے تھے، تحریر میں کمزور تھے یا املا کی اصلاح چاہتے تھے۔ یہاں شام کو نشستیں ہوتی، مولانا خود طلباء کو لکھواتے اور ان کی تحریروں کی اصلاح کرتے، کتابوں کی ساتھ ہی ساتھ نشاندہی کرتے چلتے۔ اس ادارے سے کئی اچھے قلم کار اور صحافی بھی تیار ہوتے گئے۔ مولانا نہ صرف ایک استاد اور خطیب تھے بلکہ ایک خوش مزاج انسان بھی تھے۔
تھے، ان کی محفلیں ہنسی مذاق سے بھری ہوتی، لطیفے جنم لیتے اور وہاں موجود لوگ قہقہوں سے لطف اندوز ہوتے۔ ان کی حاضر جوابی بڑی مشہور تھی، لیکن ان سب کے باوجود ان کے اندر ایک سنجیدہ، صاف دل، سچا انسان اور مخلص انسان چھپا ہوا تھا۔ سفر اور حضر میں ان کے اخلاق کا ہر کوئی قائل تھا۔ مولانا نے اپنی زندگی میں 2 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کو بتلا دیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران بھی یہ مسلسل لکھتے رہے اور کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ شاعری میں بھی انہیں اچھی خاصی دلچسپی تھی۔ وہ راز دیوبندی کے نام سے شاعری کرتے اور الگ الگ اخبارات اور نیوز پیپر میں ان کا کلام پبلش ہوتا تھا۔ ان کی شاعری زندگی اور پاکیزگی کا حسین امتزاج تھی۔ سن 2022 عیسوی کے بیچ میں انہیں کمر کے درد کی شکایت ہوئی جو بڑھتے بڑھتے بیماری میں بدل گئی۔ علاج چلتا رہا، کچھ بہتری بھی آئی، لیکن آخرکار حالات بگڑتے چلے گئے۔ 3 اکتوبر سن 2022 کو جب احباب اور ان کے چاہنے والے ان کی عیادت کو گئے تو مطمئن تھے اور زبان پر شکر کے الفاظ تھے، لیکن اس کے بعد چند ہی ہفتوں بعد اچانک طبیعت زیادہ بگڑی اور 11 سپٹمبر سن 2022 کو اتوار کے دن شام 5:30 بجے دل کے دورہ پڑنے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو۔ ان کا جنازہ جامعہ امام محمد انور شاہ میں پڑھایا گیا، جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ ان کے بڑے بیٹے مولانا عبید انور شاہ قیصر نے نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین قبرستان انوری میں ہوئی۔ مولانا نسیم اختر شاہ قیصر اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ وہ ایک بہترین استاذ اور ٹیچر تھے، ایک کامیاب خطیب تھے، ایک عمدہ قلمکار تھے اور ایک خوش مزاج انسان بھی تھے۔ ان کی خدمات نے دیوبند اور فکر دیوبند کو نئی جہت دی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ایک بڑا خلا محسوس کیا گیا، لیکن ان کی کتابیں، ان کی تحریریں، ان کے شاگرد اور ان کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اگر اس پوری زندگی کو سمیٹا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ مولانا سید نسیم اختر شاہ قیصر صاحب نے اپنے خاندان کی علمی روایت کو زندہ رکھا، ساتھ ہی ساتھ اپنی محنت اور لگن سے ایک نئی پہچان بنائی ہے۔ وہ صرف انور شاہ کشمیری کے پوتے نہیں تھے، بلکہ خود بھی ایک الگ باکمال شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی زندگی ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ علم کے راستے پر مسلسل چلتے رہنا چاہیے، مطالعے کو اپنا دوست بنانا چاہیے، تحریر اور تقریر کو سماج کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔